تمام سال کی راتوں سے افضل، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی افضل۔ شب قدر میں عبادت کرنے والا 83 سال 4 ماہ سے بھی بڑھ کر اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ شب قدر میں عبادت کرنے والا وہ شخص جو اس رات کو عبادت میں گزارنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ اسے سابقہ انبیاء کی امتیں جن کو اللہ نے ہزاروں سالہ زندگی دی ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ شب قدر میں عبادت کرنے والے کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ شب قدر یہ وہ رات ہے کہ اس میں اگر مسلمان 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ کریم اس کی زندگی کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی رات ہے۔ اب سوچیں اللہ نے اس کو اتنی بڑی رات کیوں کہا، شب قدر کو افضل کیوں کہا، شب قدر میں عبادت کرنے والے کو ہزاروں سالہ عبادت کا اجر و ثواب کیوں دیا۔ شب قدر میں ایک گناہگار مسلمان آ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کیوں کرتا ہے، حکمت کیا ہے؟ فرمایا حکمت یہ ہے کہ شب قدر رب کے نزدیک عظمت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر، قدر کا معنی عزت والی رات، لیلہ رات، قدر عزت والی، شب قدر اللہ کے ہاں عزت والی رات ہے۔ شب قدر پیارے حبیب علیہ السلام کے ہاں عزت والی رات ہے، لیکن پھر بھی وہ سوال ہے یا اللہ اس رات کو عزت کیوں دی؟ تو اللہ کریم نے اس کا جواب دیا یہ رات عزت والی اس لیے ہے کیونکہ اس رات میں نے اپنا لا ریب کلام اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر اتارا ہے۔ کتنا اترا قرآن؟ کہ سارا قرآن اکٹھے آ گیا؟ نہیں، اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 23 سال تک تھوڑا تھوڑا قرآن پاک اترتا رہا۔ جتنا حضور کو حاجت تھی اللہ نے اترا قرآن اپنے محبوب علیہ السلام پہ نازل کیا۔ میرے آقا علیہ السلام جہاں جہاں تھے قرآن وہیں اترا۔ حضور مکے میں تھے، قرآن مکے میں اترا، وہ صورت مکی بن گئی۔ میرے آقا مدینے میں تشریف لائے، قرآن وہاں اترا، وہ صورت مدنی بن گئی۔ سرکار اپنے گھر میں تھے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے، قرآن وہاں اتر گیا۔ آپ سفر میں تھے، قرآن وہاں نازل ہو گیا۔ آپ جہاں جہاں رہتے تھے، جہاں جہاں آپ گئے قرآن وہیں اترتا گیا۔ بس آپ خواہش کرتے تھے اللہ قرآن کو نازل کرتا تھا، لیکن قرآن پاک سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر کب نازل ہوا؟ تو فرمایا اللہ نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ شب قدر میں قرآن اترا، اسی قرآن کی وجہ سے اللہ کریم نے شب قدر کو سال کی تمام راتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ بنا دیا ہے۔ اب اس شب قدر میں کتنا قرآن اترا، شب قدر کو قرآن سے کتنی نسبت ہے، قرآن کی اہمیت، قرآن کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا بڑا مقام اللہ نے اس کتاب کو دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ فرمایا میں نے اس رات میں قرآن اتارا۔ کتنا قرآن اترا؟ تھوڑا سا۔ کتنی نسبت ہے شب قدر سے؟ علماء نے لکھا صرف اتنی نسبت ہے کہ جتنی نسبت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے اپنے والد سے اجازت لے کر گھومنے کے ارادے سے لے کر گئے اور پھر حسد بغض کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، قتل کرنے کا ارادہ کیا، کچھ بھائی نے کہا قتل کر دو، کچھ نے کہا نہیں، پھر یہ طے پایا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے جسم پر انہوں نے رسی باندھی، آپ کو کنویں میں لٹکایا، پھر اس رسی کو چھوڑا۔ تو جیسے اس رسی کو چھوڑا تو یوسف علیہ السلام کنویں کے کنارے سے گہرائی کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ جب گہرائی میں جانے لگے تو اللہ کریم نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا جبریل فوراً جاؤ اور میرا یوسف کنویں کی گہرائی میں بعد میں پہنچے، اس سے پہلے جا کر انہیں اپنے رحمت کے پروں میں اٹھا لو۔ اب یوسف علیہ السلام کنویں کے کنارے پر ہیں، بھائیوں نے چھوڑا۔ اب بھاری چیز ہمیشہ جلدی پہنچتی ہے نیچے، عقل میں آنے والی بات ہے، جتنی وزنی چیز ہوگی آپ اوپر سے پھینکیں گے وہ جلدی نیچے جائے گی، تیزی کے ساتھ جائے گی۔ اب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنارے سے نیچے پھینکا، اگرچہ رسی باندھ کر پھینکا لیکن آپ کو رسی چھوڑی تو تیزی کے ساتھ نیچے گئے۔ تو فرمایا ادھر بھائیوں نے کنویں کے کنارے سے آپ کو زمین کی طرف کنویں کی گہرائی میں پھینکا، اور ادھر جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فوراً پہنچو۔ جبریل کہاں تھے؟ بیت المعمور میں۔ بیت المعمور کہاں؟ 7 آسمانوں سے اوپر۔ اب آپ کنارے سے گہرائی میں جا رہے ہیں،
اور وہ بھی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ادھر جبریل امین علیہ السلام بیت المعمور سے زمین پر بھی آئے، ساتوں آسمان بھی کراس کیے، اور آپ کی گہرائی میں پہنچنے سے پہلے انہوں نے اپنی رحمت کے پروں میں آپ کو اٹھا لیا۔ کتنی دیر لگی؟ فرمایا اتنی دیر اللہ کریم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کو اتنی نسبت شب قدر کے ساتھ ہو گئی، تو اللہ نے اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے فرمایا کہ اے لوگو، شب قدر وہ عظمت والی رات ہے کہ جو انسان اس رات میں رب کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے اسے بھی دنیا میں عظمتیں عطا کر دیتا ہے، اسے بھی عزت شرافت عطا کرتا ہے۔ دوسری مثال علماء نے دی، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحان لیا تو آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ رب کریم نے فرمایا پیارے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو۔ آپ لے کر مینا میں پہنچے، پٹی باندھی، ان کو لٹا دیا، چھری اٹھائی اور پتھر پہ اس کو تیز کیا۔ اب چھری کو تیز کرنے لگے تاکہ میں یوسف علیہ السلام کے گلے پہ چلاؤں، تاکہ رکاوٹ نہ ہو، جلدی جلدی میرا بیٹا ذبح ہو جائے اور میں اپنے اس رب کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب کتنی دیر لگی؟ آپ نے چھری کو تیز کیا، چھری کو اٹھایا اور اٹھا کر اسماعیل علیہ السلام کے گلے تک لائے۔ کتنا فاصلہ ہوگا؟ سیکنڈوں کی بات ہے۔ ادھر آپ نے چھری کو تیز کر کے جب اٹھا کر اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی طرف لائے تو اللہ کریم نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا ان کے گلے تک چھری بعد میں پہنچے، تمہیں پہلے پہنچنا ہے، پہلے جا کر انہیں روکنا ہے، اور جنت سے مینڈا لے جاؤ اور انہیں روکو تاکہ میرا اسماعیل ذبح نہ ہو، ان کے ذبح کرنے سے پہلے وہاں جا کر مینڈا کو ذبح کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اٹھایا پتھر سے اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی طرف لے کر آئے۔ اب یہ گلے کی طرف چھری بعد میں آئی، اور جبریل امین علیہ السلام بیت المعمور سے جنت میں گئے، وہاں سے مینڈا لیا، ساتوں آسمان کراس بھی کیے، اور گلے تک چھری پہنچنے سے پہلے آپ نے وہاں پر جا کر مینڈے کو ذبح کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، ان کی جگہ پر مینڈے کو لٹایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور بعد میں آپ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو آپ کی اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا ذبح ہو چکا تھا۔ تو آپ نے کہا یہ کیا؟ عرض کیا یہ اللہ کا امتحان تھا، اللہ نے آپ کو اس امتحان میں کامیاب فرمایا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں پتھر سے چھری اٹھا کر اسماعیل علیہ السلام کے گلے تک لائے، جتنی دیر میں یہ فاصلہ طے کیا ہے، صرف اتنی نسبت اس شب قدر کو قرآن سے ہو گئی ہے۔ تو اتنی نسبت ہونے کی وجہ سے اللہ کریم نے اس شب قدر کو سال کی تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ اب فرمایا مسلمان سوچ، جس رات کو قرآن سے تھوڑی سی نسبت ہو جائے، جب وہ رات سال کی تمام راتوں سے افضل، اگر اس رات میں بندہ عبادت کرے وہ بخشا جائے، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ قرآن سے تعلق تھا۔ جب اتنی نسبت کی وجہ سے اللہ شب قدر کو بھی افضل کہہ رہا ہے، شب قدر میں عبادت کرنے والے کی بخشش بھی کر رہا ہے، اس کے گناہ بھی معاف کر رہا ہے، تو جب مسلمان اسی قرآن کو پڑھے گا، اسی قرآن کو چومے گا، اسی قرآن سے پیار کرے گا، اس قرآن سے محبت کرے گا، اس قرآن کو سینے سے لگائے گا، اس قرآن کی تعلیمات کو اپنے آپ پر نافذ کر کے اپنی زندگی قرآن پر عمل کر کے گزارے گا، تو سوچ اللہ کریم اس قرآن پر عمل کرنے والے کو کتنا مقام و اجر و ثواب عطا کرے گا۔